پورا اپنا نام کیا آپ نے بتایا؟ محمد تاج. محمد تاج. یہ جی محمد تاج ہے جی، جو وادت کالونی وادت ٹاؤن کے رہنے والے ہیں، اور ان کے جو ملزمان ہیں، جن لوگوں نے ان کی بچی کو اغوا کرنے کی کوشش کی، دھوکے سے اسکول کے باہر بلوایا، اس میں پھر ایک چوکیدار جو ہے مقصود جس کا نام بتایا جا رہا ہے وہ بھی ملوث ہے. اندر جا کے اس چوکیدار نے ہی بچی کو بلایا اور کہا کہ بھائی آپ کے کوئی باہر آئے، وہ جو بچی بیمار ہے اس کو باہر آئے. تو یہ سارا ملی بھگت سے کام آئی ہے. میری بچی آئی ہے گیٹ پر، اس نے دیکھا ہے تو وہی بندہ جس نے صبح اس کو روکا تھا وہی بندہ باہر کھڑا ہے، وہ پھر ڈر کی وجہ سے اندر چلی گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ غریب آدمی ہے جی. اب نہ تو جو سب انسپیکٹر جو تفتیشی ہے، جو آئیو ہے لیاقت، وہ اس کی نہ تو سنتا ہے، اور نہ ہی جو ایف آئی آر ہونے کے باوجود اس نے ان کے ملزمان کو گرفتار کرنے کی زحمت کی ہے، اور وہ کھلے عام گھوم رہے ہیں. اور اس شخص کو اب مختلف ہیلے بانوں سے، مختلف ذرائع سے دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں جان سے مارنے کی. اور عدالت میں بھی یہ بہت پیسے لگا چکا ہے، 3 وکیل کر چکا ہے، اور کم از کم یہ 4 مہینے ہو گئے اس کیس کو، بیوی کو بھی اور میری بچی کو بھی. 2 پٹیشن اس نے دائر کی ہیں. اچھا، آپ کا کیس جو ہے وہ کون سی تفتیشی افسر کے پاس ہے تھانہ ٹیکسلا میں؟ لیاقت ایاز. تو لیاقت نے کس کے کہنے پہ پرچہ دیا؟ وہ جناب ایس پی صاحب. آپ نے ایس پی صاحب کو درخواست دی تب جا کے اس نے پھر پرچہ دیا؟ بالکل سی پی او کو درخواست دیا، انہوں نے ایس پی صاحب کو کی ہے، ایس پی صاحب نے پھر ایف آئی آر کیا. اب جو لیاقت صاحب ہیں، وہ جو مین ملزم اسامہ ہے، اس کو اس نے گرفتار کیا ہے؟ نہیں جی، آج تک نہیں کی ہے. اچھا، ٹھیک ہو گیا. ابھی لیاقت نے آپ کو، آپ کی بیوی کو، آپ کی بیٹی کو تھانے میں بلوایا تھا جی، اور بیوی کے لیے بلا رہا تھا. جو ملزم جس کو گرفتار کر کے لے کے گئے جی. وہ میری بیوی کے مطلب کیس میں ایف آئی آر میں وہ ملزم ہے. اس کا چلان نہیں جمع کرایا گیا. تو دوسرا اسامہ بھی ہے، لیکن اب جو بچی کا جو کیس تھا اس میں اس کو گرفتار کر کے لے گئے، تو پھر میری بیوی کا اس میں کیا کام ہے اس کو بلانے کا؟ مطلب کہ بیوی کو جو ایف آئی آر میں موجود بھی نہیں تھی، اس کو ویسے وہ تھانے میں بار تھانے میں بلانے کی وجہ سے یہ ہے، اس کی بیل لگ گئی ہے، کنفرم ضمانت ہو گئی ہے، جو ڈیمیشن مجسٹریٹ کے پاس کیس ہے، اور اس کی ہم نے جس وقت اس کا کیس مطلب یہ تو جوڈنس میں کیا ہے ایف آئی آر کے باوجود. اچھا، آپ بتائیں جو لیاقت ہے سب انسپیکٹر جی، وہ آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے جناب. اچھا، یہ تھوڑا کچھ وقوع بھی بتا دینا، یہ جو اسامہ ہے اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے جناب میری بچی کو، جب میری بچی اسکول جا رہی تھی، اچھا ٹھیک ہے، 7 بجے کا ٹائم تھا، میری بچی کو راستے میں روکا ہے. اچھا، راستے میں روکا ہے تو منہ کے اوپر پلا کر کے اور چاقو اس کو دکھایا ہے. ٹھیک ہے، چھوڑا ہے، اس کو دکھایا ہے، اور اس سے ماں کا پتہ پوچھا. اچھا، ماں کا پتہ پوچھا، نمبر مانگا، موبائل نمبر دو، اور 500 روپے اس کو دیا. بچی کون سی کلاس میں پڑھتی ہے؟ 4 کلاس میں. 4 کلاس میں. سندس تاج. اچھا، تو یہ اور کیا دشمنی کیا ہے؟ دشمنی یہ ہے کہ یہ میری بیوی کا مطلب کیس میں ایف آئی آر میں ہیں یہ بندے، اور یہ مطلب ناجائز تعلقات کے مطلب بنا پر پکڑے فون کرتے رہے. اچھا، تنگ کرتے تھے. اچھا، اس میں ایک اور بتائیں کہ جو اسکول کا چوکیدار ہے مقصود، وہ بھی ملوث ہے اس میں؟ وہ ملوث ہے نا جناب. وہ اندر جا کے تو بچی کو کہا نا، جو 4 کلاس کی بچی ہے اس کو باہر لینے کے لیے. کون سے اسکول میں پڑھتی ہے بچی؟ یہ ہائی اسکول ہے جناب، وادت کالونی میں. اچھا، اس کا چوکیدار بھی اس میں ملوث ہے؟ ہاں بالکل. اس نے ملزم کے کہنے پر وہ اندر گیا ہے تو کلاس میں جا کے بچی کی کلاس میں کہا ہے کہ جو 4 کلاس کی بچی ہے جو بیمار ہے اس کو باہر لینے کے لیے آئے ہیں. اچھا، گھر سے کوئی بندہ آیا ہے لینے کے لیے آیا ہے، لیکن بچی میری پھر باہر آئی ہے، کیونکہ میں نے یہ جو سہولتکار جس کو گرفتار کیا ہے فرسٹ ٹائم میں، یہ جو ہے یہ میرا پڑوسی سمجھ لو. میں اپنی بچی کو، میری بیوی نہیں تھی، میں ناشتہ بنا رہا تھا تو میری بچی کہتی ہے کہ پاپا آج میں نے اسکول نہیں جانا ہے، میں بیمار ہوں، میں آج چھٹی کروں گی. تو میں نے اس کو کہا کہ بیٹے تم چھٹی نہ کرو، تم اسکول جاؤ، میں آؤں گا بعد میں تمہیں ادھر سے چھٹی کروا کے، تو ڈسپنسری میں ساتھ ہے تو تمہاری سے رپورٹ کر کے تمہیں دوائی دلاؤں گا. یہ بات مطلب یہ ہے کہ بہت سارا، میں اگر آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ بات پنڈی کیسے پہنچی گی؟ اسامہ پنڈی کا ہے، اس نے راستہ روکا ہے تو سکول میرے گھر سے کم از کم میل پورا دور ہے.
تو یہ بات جس بندے کو انہوں نے پکڑا ہے وہ سہولتکار ہے. اچھا یہ بات اس کا کیا نام ہے جو سہولتکار ہے جو یہ آصف یہ کون ہے؟ یہ آصف وہی ادھر رہتا ہے کہیں؟ یہ میرے گھر کے ساتھ ہی ان کا گھر ہے. اور چوکیدار کا کیا نام ہے؟ چوکیدار کا نام ہے مقصود. اچھا اچھا. تو اب یہ جو تفتیشی ہے لیاقت، جی جی یہ کیا کہتا ہے؟ یہ جو اصل ملزم ہے اس نے پہلے میری بیوی والے کیس میں بھی اس کے ساتھ ملی بھگت کر کے. اچھا وہ پہلے کیس میں بھی یہی تفتیشی ہے؟ کیس میں بھی یہی تفتیشی ہے نا, یہی تو بس لیاقت. اچھا ہے. اب کیس 2 ہو گئے لیکن 2 کیس کو بیوی والے اس کیس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے. کوشش کر رہا ہے نا, تاکہ ڈاکومنٹس دیتا ہے سارے. اچھا 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 اچھا. اس نے اسامہ سے رشوت دے کے تو یہ کس نے رشوت لی ہے؟ تفتیشی ہے, اس نے پیسے لیے؟ بالکل پیسے لیے. اور ایک ملزم جو میری بیوی کا ہے اس کو 1 گھنٹہ بھی نہیں روکا. گھنٹہ بھی وہ گیا چلا گیا گھنٹہ. اس نے کوئی پیسے چنا کہ 50,000 روپیہ دیا ہے تو وہ میری بیوی کا تو یہ بھی ملزم ہے تو وہ بھی ملزم ہے. اب آپ کی آواز جو ہے تمام افسران تک بھی جائے گی, اعلیٰ افسران تک جائے گی, جتنے بڑے بڑے قانون نافذ کرنے والے جو افسران ہیں ان تک جائے گی. تو کیا آپ کا مطالبہ ہے, کیا درخواست ہے؟ میری یہ درخواست ہے جناب کہ ملزموں کو گرفتار کیا جائے. جو بیوی کی جو ہے اس میں اس کی ضمانت بھی ہو گئی ہے, جو جس کو کے پاس کیس چلا ہے چلان جمع نہیں کرا رہی, پولیس جمع نہیں کرا رہی. اچھا چلان بھی نہیں. پھر میری بچی کا 20 تاریخ کی FIR ہوئی ہے, 20 دسمبر کو. اچھا جو SP صاحب نے مطلب یعنی SP صاحب کی حکم پہ پھر FIR ہوئی. FIR دے ہی نہیں رہا. تو گرفتاری نہیں ہوئی ابھی تک؟ ابھی تک نہیں ہوئی. آج کیا تاریخ ہے؟ آج 3 تاریخ ہے. 15 دن ہونے والے. کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. یہ گرفتار کر ہی نہیں رہا. یہ مجھے کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ, میں کوئی ہوائی جہاز تو نہیں ہے میرے پاس, میں فلان ہے, اور مجھے بہت پریشان کیا ہے. صحیح. اب میری بیوی کو کیوں یہ بلا رہا تھا, اس کی وجہ سے اس کی تصدیق کر رہا تھا. وہ بندہ ملزم ہے, اس کا بعد میں چلان میں بھی اس کا نام ہے. ٹھیک ہے. اب وہ میری بچی کا بھی سہولتکار ہے. بات سمجھیے. میں سمجھ. تب پھر میری بیوی کو بلانے کا کیا مقصد ہے انہوں نے؟ تو اب یہ غریب شخص ہے جی, یہ انصاف کا جو ہے طلبگار ہے, تو اس کا فیصلہ میں دیکھنے سننے والے جو قانون کے اعلیٰ افسران ہیں ان پر چھوڑتا ہوں کہ وہ اس شخص کو کس طرح انصاف دیتے ہیں, اور کس طرح یہ لیاقت جیسی جو کالی بھیڑیں ہیں محکمہ پولیس میں, ان کے خلاف کیا محکمانہ کارروائی ہوتی ہے.